رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک نذرانہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ بہار شریعت کا 16واں حصہ اخلاق و آداب کے حوالے سے جو ہے اس میں سے آپ نے کھانے کے آداب کے متعلق بہت ساری احادیث 50 سے زائد احادیث سماعت فرمائی۔ مزید انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن آداب کا تذکرہ فرمایا اس کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں احادیث کریم آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں کہ میرے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے وقت تھا، اور فرمایا کہ کچھ تمہارے یہاں ہے یعنی کھانے کے لیے۔ میں نے عرض کی سوکھی روٹی اور سرکہ یعنی ونیگر کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا لاؤ، جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر والے سالن سے محتاج نہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث شریف اس کے حوالے سے، ونیگر کے حوالے سے اور طبی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے بہت فوائد ہیں، بالخصوص جو ایپل سائڈر ونیگر ہوتا ہے اس کو زیادہ مقدار میں نہیں لیکن اعتدال کے ساتھ اس کو اگر آپ لیں تو انشاءاللہ اس سے ایمیون سسٹم کا بھی فائدہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے سالن کو دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا ہمارے یہاں سرکہ کے سوا کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے طلب فرمایا اور اس سے کھانا شروع کیا، اور بار بار فرمایا کہ یہ سرکہ اچھا سالن ہے۔ سبحان۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما دی تو ہمیں بھی سنت کی نیت سے اس کو کھانا چاہیے۔ ابن ماجہ نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر لایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر پیش فرمایا، ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں ہے۔ فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو، یعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلائے تو کھا لے، یہ نہ کہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ کبھی کبھی شرم کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے کہ بھوک نہیں، حالانکہ بھوک تو ہے۔ تو جھوٹ اور بھوک دونوں اکٹھا مت کریں، یعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلائے تو کھا لے، یہ نہ کہے کہ بھوک نہیں ہے، یا کھانا بھی نہ کھانا کہ کھانا بھی نہ کھانا اور جھوٹ بھی بولنا دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ بعض تکلف کرنے والے ایسا کیا کرتے ہیں، اور بہت سے دیہاتی اس قسم کی عادت رکھتے ہیں کہ جب تک ان سے بار بار نہ کہا جائے کہ کھانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش نہیں ہے۔ جب تیسری دفعہ چوتھی دفعہ کہیں گے تو پھر وہ کھا لیں گے۔ تو 4 دفعہ تو جھوٹ بولا، تو جھوٹ بولنے سے بچنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ملے۔ ارشاد فرمایا کیا چیز تمہیں اس وقت گھر سے باہر لائی؟ عرض کی بھوک۔ اللہ، یعنی ان کے گھروں میں کچھ بھی کھانے کا سامان نہیں تھا۔ فرمایا قسم اس کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، جو چیز تمہیں گھر سے باہر لائی وہی مجھے بھی لائی ہے۔ ارشاد فرمایا اٹھو۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایک انصاری کی یہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا تو وہ گھر میں نہیں ہیں۔ انصاری کی بیوی نے انصاری کی بیوی نے جو ہی ان حضرات کو دیکھا مرحبا و اہلا و سہلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائے کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ کہا کہ میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے وہ انصاری آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ کر کہا الحمدللہ، آج مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جس کے یہاں ایسے معزز مہمان آئے ہوں۔ پھر وہ کھجور کا ایک خوشہ لائے، بنچ آف ڈیٹس، جس میں کچھ پکی ہوئی تھی اور خشک کھجوریں بھی تھی اور رطب بھی تھی، رطب،
اور ان حضرات سے کہا کہ کھائیے، تناول فرمائیے، اور خود چھری نکالی یعنی بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ والی کو نہ ذبح کرنا۔ انصاری نے بکری ذبح کی، ان حضرات نے بکری کا گوشت تناول فرمایا اور کھجوریں کھائیں، پانی پیا۔ جب کھا پی کر فارغ ہوئے، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمائے کہ قسم ہے اس کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس نعمت کا سوال ہوگا، تمہیں بھوک گھر سے لائی اور واپس ہونے سے پہلے پہلے یہ نعمت تم کو مل گئی۔ تو ہمیں بھی ہر نعمت کے وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مسلم و ابو داؤد نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی یا سونے کے برتن میں، گولڈ یا سلور کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے۔ یہ متکبرین کا طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سختی سے منع فرمایا۔ سنن ابو داؤد وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانے میں مکھی گر جائے، فلائی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو، یعنی اندر ڈال دو اور پھر اس کو نکال لو اور اس کو باہر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، اور اسی بازو سے اپنے آپ کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے، یعنی وہی بازو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے، لہٰذا پوری کو غوطہ دے دو۔ آج کے ماڈرن سائنٹسٹ نے میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ ریسرچ کیا اور اس میں ان کو یہی پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے پر میں شفا ہے اسی بیماری کی۔ تو انہوں نے ریسرچ کیا اور واقعی ان کو یہی ریسرچ ملا کہ واقعی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہی سچ ہے، حق ہے، اور جب وہ مکھی اندر ڈال دی جاتی ہے تو وہ نیوٹرلائز ہو جاتی، جو اس کا اسیڈ ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے، یعنی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد و ابن ماجہ و دارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کھانے کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، یا جس پانی ہے وغیرہ اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو تھوڑی سی چیز گر جاتی ہے تو اس کو بھی ہم پھینک دیتے ہیں، تو یہاں پر کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے تو اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے، خلال جو ٹوتھ سٹک ہے اس کے ذریعے نکال دے تو اس کو تھوک دے، اور اگر زبان سے نکالے تو نگل جائے۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں کھانے کے بعد اپنا منہ، اپنے دانتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کھانے کی چیز اٹک جاتی ہے اس کے اندر تو اس کی وجہ سے گم ڈیزیز پیدا ہوتا ہے، گم ڈیزیز، اور اس کی وجہ سے دانت گرنے کا اندیشہ بھی ہے۔ مسائل فقہیہ کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض صورت میں کھانا فرض ہے کہ کھانے پر ثواب ہے اور نہ کھانے میں عذاب ہے، گناہ ہے۔ اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے، یہ فرض ہے، اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گناہگار ہوا۔ اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے اور روزہ رکھ سکے، یعنی نہ کھانے سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا اور روزہ نہ رکھ سکے گا، تو اس مقدار سے کھا لینا ضروری ہے اور اس میں بھی ثواب ہے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے کہ ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، الا ماشاء اللہ۔ اضطرار کی حالت میں، یعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ ہے، اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے، اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ نہ کھا کر مر جانے میں مواخذہ۔ اگرچہ پرائی چیز کھانے میں تاوان دینا ہوگا،
کچھ نقصان ہوا وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، پھر بھی اس کو اپنی جان بچانے کے لیے حالت اضطرار میں ایسی حرام چیز کا کھانا بھی شریعت نے حلال قرار دیا، لیکن صرف اسی مقدار میں جس مقدار میں اس کی جان بچ سکے۔ یہ نہیں کہ پھر وہ پیٹ بھر کر ڈکار مارنے تک وہ کھاتا رہے حرام چیز، یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز کو پی کر اپنے کو ہلاکت سے بچانا۔ یہ صورتیں الحمدللہ یہاں پر پیش نہیں آتی، اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہر چیز کی فراوانی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں یمن میں، آپ دیکھیں ابھی اس وقت صورتحال کیا ہے، عراق میں دیکھیں، شام میں حالات کیا ہے، کہ تو یہ حالت اضطرار میں ان بیچاروں کو جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے لقمے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ان سب کو، تمام مسلمانوں کو عافیت نصیب فرمائے۔ پیاس سے ہلاک ہونے کا، پیاس سے یعنی thirst سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو کسی چیز کو پی کر اپنے کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے۔ پانی نہیں ہے اور بالفرض وہاں پر کوئی حرام چیز ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان بچ جائے گی، تو اتنی پی لے جس سے یہ اندیشہ جاتا رہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔